اے حسین بن منصور، مجھ میں اتنی سکت نہیں جو تمہاری اس گستاخانہ گفتگو کو سہ سکوں۔ خدا تم پر رحم کرے۔ ہر شے کا ایک وقت معین ہے۔ ازل سے جو مقدرات قائم ہو چکے ہیں ان پر خوش رہو۔ اس گفتگو نے حسین بن منصور کو دل برداشتہ کر دیا۔ وہ یہاں نہ تو خود کو پہچاننے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی خود کو بے چینی اور بے قراری کے گرداب سے نکال سکے۔ لہٰذا انہوں نے اس خانقاہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور ابو سہل بن عبداللہ کی خانقاہ سے رخصت ہو کر ستوری عیسائیوں کے قافلے کے ساتھ بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ بصرہ ان دنوں اپنے زاویوں، دلدلوں، خانقاہوں اور شفیع استادوں کے باعث اقصائے عالم میں خاص مقام رکھتا تھا۔ اقامت گاہوں میں طالب علم، مسجدوں کے حجروں میں درویش اور مسافر قافلوں کے لیے سرائے اور بازاروں کی چہل پہل کے باعث بصرہ کی حیثیت ایک علمی چھاؤنی کی سی تھی۔ علمی فضا بڑی واقعہ تھی اور اصحاب علم و فضل کے طائفے یہاں موجود رہتے تھے۔ بصرہ دراصل بانسوں کے گھنے جنگل، پرشکوہ مدارس، پرجلال مساجد اور سرسبز گنجوں کا شہر تھا۔ وہ حسن بصری کے مدرسہ میں داخل ہوئے۔ بصرہ میں قیام کے دوران حلاج کا ربط ضبط بن مجاشع کے ساتھ ہوا۔ یہ لوگ سیاسی اعتبار سے زیدیہ زنج شورش سے تعلق رکھتے تھے اور حکومت وقت کی نظروں میں معتوب تھے۔ حلاج پر بھی اس اعتبار سے بدگمانی کا اظہار ہوا اور انہی اسباب سے انہیں بصرہ چھوڑنا پڑا۔ ابن ندیم لکھتے ہیں کہ ان دنوں ابن منصور اہل بیت کے حق میں راہ ہموار کرتے رہے۔ حسین بن منصور بصرہ چھوڑ کر بغداد میں عمر بن عثمان المکی کے سلسلہ طریقت سے وابستہ ہوئے اور حرقہ تصوف حاصل کیا۔ عمر بن عثمان برگزیدہ شخصیت اور اپنے عہد کے بزرگان دین کو شرف مریدی بخش کر ایک عالم میں شہرت اختیار کر چکے تھے۔ شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ آپ شریعت و طریقت میں یکساں طور پر گامزن تھے۔ آپ کا شمار اہل ورع اور اہل تقوی بزرگوں میں ہوتا تھا۔ عرصہ دراز مکہ معظمہ میں اعتکاف کی حالت میں رہ کر پیر حرم کا خطاب حاصل کیا۔ آپ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد اور حضرت ابو سعید خضرار رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مستفید ہوتے رہے۔ ان کا قول ہے کہ روح کو شق کر دینے سے قبل قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس راستے میں 2000 آگ کے پہاڑ اور 1000 ہلاکت خیز بحر بیکراں ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ عظمت اور وحدانیت میں دخل اندازی معصیت اور کفر ہے، اور جب بندے کی نظر علم و عظمت و وحدانیت اور جلال ربوبیت پر پڑتی ہے تو اس کے سینہ میں ایسی فراخی رونما ہوتی ہے کہ اس کو ہر شے نیست محسوس ہونے لگتی ہے۔ عمر بن عثمان المکی نے حسین بن منصور سے پوچھا کہ سہل بن عبداللہ کی خانقاہ میں کیا کمی تھی کہ تم ہمارے پاس چلے آئے ہو؟ حسین نے جواب دیا کہ وہ بہت مصلحت اندیش ہیں۔ عمر بن عثمان المکی نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم عدم و وجود کے کھیل میں جانبدار ہو رہو، اپنی توجہ صرف کرو گے تو یہ گتھیاں خود بخود سلجھ جائیں گی۔ تم اپنے اشواق کی شدت کو بھی محسوس اور کبھی مذموم سمجھتے ہو، جس کی اصلاح کے لیے تہذیب نفس ضروری ہے۔ تم ان مجالس میں وقتاً فوقتاً آ کر بیٹھ سکتے ہو، مگر جب تک راہ شوق اور سیرا اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرو گے، یہاں آنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ تمہاری بے قراری جو آگ تمہارے اندر بھڑک رہی ہے، ایک دن تمہیں بھسم کر ڈالے گی، تم خود ہی اپنی جلائی ہوئی آگ میں جل مرو گے۔ عمر بن عثمان نے حسین بن منصور کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر حاکم وقت تمہیں کوئی قیمتی راز بتاتے ہوئے ہدایت کرے کہ اسے افشا نہیں کرنا، ورنہ کڑی سے کڑی سزا جو موت بھی ہو سکتی ہے دی جائے گی، تو پھر بھی تم اس راز کو اپنے سینے میں نہیں رکھو گے؟ حسین بن منصور نے جواب دیا کہ اگر وہ راز جو حاکم وقت مجھ پر عیاں کرتا ہے واقعی اس قدر پوشیدہ ہے تو پہلی غلطی حاکم وقت کی ہے جس نے مجھے رازداں بنایا۔ جس راز کو وہ خود اپنے سینے میں نہیں رکھ سکا، وہ مجھ سے کیسے توقع کر سکتا ہے کہ وہ راز میں اپنے سینے میں چھپائے رکھوں؟
جہاں تک سزا کا سوال ہے تو میرا سر ہر وقت زیر شمشیر رہتا ہے۔ اس صورت میرا جرم وہی ہوگا جس کا ارتکاب خود حاکم وقت سے ہو چکا ہے۔ عمر بن عثمان نے کہا، اگرچہ تیری باتوں میں لہو کا رنگ چھلکتا ہے، پھر بھی اس امید پر شاید تم اپنی نادانی سے باز آ جاؤ اور تمہاری جان بچ جائے۔ میں تمہیں اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ مشہور تھا کہ عمر بن عثمان کے پاس تصوف کی ایسی نادر کتابیں موجود ہیں جن میں تصوف کے راز ہائے سربستہ پناہ ہیں۔ حسین بن منصور نے یہ گراں قدر مسودہ جات مطالعہ کے لیے مرشد سے مانگے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم ابھی مبتدی ہو اور مبتدی منزل سے دور ہوتا ہے، تم ابھی ضبط پیدا کرو۔ حسین بن منصور یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر پڑ کر یہ زاری کرنے لگے، اے رب العالمین، آخر تیرے بندے مجھ سے بدگمان کیوں ہیں؟ کیا میں تمہاری نافرمانی کی جرات کر سکتا ہوں؟ اے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو دلوں کا حال جانتا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ تو ہی تو مجھے اس بات پر مجبور کرنے والا ہے کہ میں تمہارے راز جو میرے دل میں ہیں افشا کر دوں۔ اے میرے خالق، اگر تو بھی ان بندوں کی طرح سوچتا ہے تو پھر مجھے بتا کہ تو نے مجھ جیسے کمزور اور ناتواں انسان کو کیوں اس بار سے لادا ہے۔ تو عالم الغیب ہے، تو بندے کی ہر کیفیت سے آگاہ ہے۔ کیا تو میری استطاعت سے لا علم ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اس بوجھ کو سہ بھی سکوں گا یا نہیں؟ اور پھر اگر تو نہیں جانتا تو مجھ جیسا کمزور انسان تیرے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے اپنا بڑا قدم کیوں کر اٹھائے ہوئے ہے؟ عمر بن عثمان یہ سب سن کر غصے میں آ گئے۔ حسین بن منصور کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ تو گمراہ ہو چکا ہے۔ جو کچھ تم زبان سے کہہ رہے ہو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے، تم ایک عالم کو گمراہ کر ڈالو گے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے کہ تم خدا کی زمین پر شر پھیلاؤ، وہ خود ہی تمہیں کوئی عبرتناک سزا دے چکا ہوگا۔ شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ گنج نامہ کا ترجمہ عمر بن عثمان کے جائے نماز کے نیچے رکھا ہوا تھا جو غائب ہو گیا۔ آپ نے دوران وضو فرمایا کہ لے گیا، لیکن جو بھی لے گیا اس کے دست و پا قطع کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور اس کو نظر آتش کر کے راکھ تک اڑا دی جائے۔ اس گنج نامہ سے اس کو اس لیے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا کہ وہ اس کے بیت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس گنج نامہ میں تحریر تھا کہ جب ہم نے مٹی سے آدم کو تخلیق کیا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو تو سب نے ہمارے حکم کے آگے سر جھکایا اور آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس مردود وہ ذات خبیث تھی جس نے انکار کیا کیونکہ وہ واقف اسرار تھا۔ جب فرشتے آدم کی تخلیق کے بیت سے ناشنا تھے، پھر ہم نے کہا دیکھو، زمین کی تہہ میں ایک ایسا خزانہ ہم نے دفن کر رکھا ہے، جو بھی اس کو تلاش کرنا چاہے یا اس کے حصول کی جسارت کرے گا وہ یقیناً تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن ابلیس نے کہا کہ علم و آگاہی کا جو خزانہ مجھے حاصل ہے اس کے بعد کسی خزانے کی خواہش نہیں، لیکن میں پھر بھی ہر حال میں اس خزانے کی جستجو کروں گا۔ سو ابلیس کو اس کی اجازت و مہلت دے دی گئی۔ یہی گنج نامہ کتاب محبت میں اس طرح درج ہے، خدا نے قلب کو روح سے 7,000 سال قبل تخلیق کر کے انس کے باغ میں رکھا اور سر کو روح سے 1,000 سال قبل تخلیق کر کے مقام وصل میں رکھ کر ہر یوم 360 نظریں ان پر ڈالی اور کلمات محبت سے ارواح کو واقف کروایا۔ پھر 360 لطائف اس قلب پر وارد کیے اور 360 مرتبہ کشف جمال کی تجلیات سر پر ڈالی، اور جب ان سے مل کر دو سری مخلوق کو دیکھا تو اپنے سے زیادہ کسی کو برتر نہیں پایا۔ پھر امتحان کے طور پر خدا نے سر کو روح اور روح کو قلب میں اور قلب کو اجسام میں قید کر کے انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب ان سب نے اپنے اپنے مقام کی تلاش کی تو اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ چنانچہ جسم نے نماز کی، قلب نے محبت کی، روح نے قربت کی اور سر نے وصال کی۔
مطابقت کی۔ حسین بن منصور نے اس مسودہ کو پڑھ کر کہا، اس میں وہی کچھ لکھا ہے جو میں کہتا ہوں، لیکن لوگ مجھے کافر کہتے ہیں۔ میں منافق نہیں ہوں، میں ہر حال میں حق بات صاف گوئی اور جرأت کے ساتھ سب کے سامنے کہوں گا۔ ابو ایوب اختہ بصری کی طبیعت عرصہ دراز سے خراب تھی، وہ ان دنوں قریب المرگ تھے۔ وہ اپنی جوان بیٹی ام الحسنہ کی شادی کے لیے فکر مند تھے۔ حسین بن منصور نے ام الحسنہ سے شادی کر لی، جن کے بدن سے ایک لڑکی اور 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ لڑکوں کا نام سلمان، منصور اور احمد تھے۔ تاریخ میں حسین بن منصور کے بارے میں زیادہ تر روایات ان کے فرزند احمد کے حوالے سے درج ہیں۔ حلاج کی اس شادی سے عمرو بن عثمان المکی خوش نہیں تھے، کیونکہ ان کی ابو ایوب القطع سے دیرینہ رنجش چلی آ رہی تھی۔ علاوہ ازیں ابن حلاج کے مقتدیوں اور مریدوں کی ایک علیحدہ جماعت پیدا ہو چکی تھی، جسے عمرو بن عثمان کے خلفاء میں پسندیدگی سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ لہٰذا حسین بن منصور نے عمرو بن عثمان المکی کے درس سے مجاعت کی اور اپنے سسر ابو یعقوب القطع کے مشورے سے حضرت جنید بغدادی کے حلقہ ارادات میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ حالت سرمستی اور بے خودی میں تھے۔ بغداد 9ویں اور ابتدائی 10ویں عیسوی میں تصوف کا مرکز تھا۔ بغداد میں تصوف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے زاہد و منش اور رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے سرمست عاشق حق سے شروع ہو کر پہلے محاسبی، پھر ساری الصفاقی اور پھر ان کے بھتیجے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ ابو القاسم جنید بغدادی قواری الزاج حراج 3 صدی ہجری کے مشہور نہاوندی بزرگ تھے۔ بغداد میں ولادت ہوئی اور اسی جگہ پر اب کی استراحت گاہ بنی۔ وہ مشہور صوفی سری سختی کے بانجے اور مرید تھے۔ تاریخ تصوف میں ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، اس لیے سید اللطائف، لسان القوم، طاؤس العلماء اور سلطان المحققین کے القابات سے ملقب کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرت محاسبی کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ بحر شریعت و طریقت کے شناور اور انوار الہی کا مخزن و منبع اور مکمل علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے جو خدا اور اس کے رسول کی اس طرح اطاعت کرے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسرے میں حدیث۔ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک مصیبت کاروں کی حالت پر نوحہ خواہ رہا، لیکن اب مجھے نہ اپنی خبر ہے نہ عرض و سماع کی۔ 10 سال تک قلب نے میرا تحفظ کیا اور 10 سال تک میں نے اس کی حفاظت کی، لیکن اب بھی یہ کیفیت ہے کہ نہ مجھے اپنے دل کا حال معلوم ہے نہ دل کو میرا۔ مخلوق اس بات سے بے خبر ہے کہ 20 سال سے اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلام کرتا ہے اور میرا وجود درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ 20 سال سے ظاہری تصوف بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس کے نکات بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔ اگر محشر میں خدا تعالیٰ مجھے دیدار کا حکم دے تو میں عرض کروں گا کہ آنکھ غیر ہے اور میں غیر کے ذریعے دوست کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا قلب کہیں کھو گیا، اور جب میں نے مل جانے کی دعا کی تو حکم ہوا کہ ہم نے تمہارا قلب اس لیے لے لیا ہے کہ تم ہماری معیت میں رہو، اور تم قلب کی واپسی دوسرے کی جانب سے راغب ہونے کے لیے چاہتے ہو۔ فرمایا کہ خدا کے بیت خدا کے دوستوں کے قلب میں محفوظ رہتے ہیں، اور بہت افضل ہے وہ بندہ جس کے ایک لمحے کے لیے بھی قرب الہی حاصل ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدرسہ نظامیہ کے استاد اعلیٰ، عالم بدل اور بغداد کے روح رواں تھے۔ انہیں علم و عمل کا سرچشمہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ مدرسہ نظامیہ میلوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس میں فلسفہ یونانی اور تعلیمات اسلامی دونوں شعبے تھے، جن میں مایاناز فقہ درس دیتے تھے۔ اس آئینہ میں خام طبیعتوں کے مس کو کندن بنا دیا جاتا تھا اور انسان کے بارے میں بحث و استفسار کے دروازے کھلتے تھے۔ ذاتی تجربے کے ساتھ اسلامی روایات کو ایک نئی زندگی اور نیا آہنگ عطا ہوتا تھا۔ ابن منصور جب سرمستی اور بے خودی کی حالت میں ان کے پاس پہنچے تو عرض کیا کہ میری دل برادستگی کا سبب یہ ہے کہ میں
اپنی ہوشیاری اور مستی کی وجہ سے ہم وقت صفات الہی میں پناہ نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہوشیاری اور مستی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ میرا کام بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ تم راہ حق کا مسافر ہو تو عقیدت مندی کے لیے دل فراخ رکھو۔ ذات الہی تک پہنچنے کا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ میں ریاکار نہیں ہوں، منافق نہیں ہوں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں افلاطون ہوں، داؤد ہوں، عیسیٰ ہوں، مہدی ہوں، پیغمبر ہوں، کعبہ ہوں یا کوہ طور ہوں۔ حسین بن منصور نے سوال کیا، جب ساری خدائی بنائی گئی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، ابلیس سے سجدہ کروایا گیا، تو پھر یہ سب باتیں انسان سے دور کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں ابھی تربیت نفس کی ضرورت ہے۔ مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، غور کرو اور تم ابلیس کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ بڑی بڑی باتیں تمہیں بھٹکا دیں گی۔ یہ نمود و نمائش ہے جس میں تم گرفتار ہو۔ اس سے تم لوگوں سے کیا منوانا چاہتے ہو؟ جن منزلوں کا تم ذکر کرتے ہو اور جن پر فائز ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے، ابھی تم ان راستوں پر چلنے والوں کے گرد راہ بھی نہیں ہو۔ بہروپیے بن کر خدائے خلق کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ کسی مقام پر بھی ازلی اور حادث کا استحصال ممکن نہیں، درست نہیں ہے۔ خدا ادراک سے ماورا ہے، کوئی شے اسے احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی صفت اس کے لیے کافی نہیں۔ جب تم اس کی تعریف کرنے پر قادر نہیں ہو تو کس استحصال کی بات کرتے ہو؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر آن ہر ساعت تمہارے ساتھ موجود ہے۔ یہ جو تمہاری خواہش ہے کہ وہ اور تم ایک ہو جاؤ، کامل ادراک سے بھی آگے، جہاں بندے اور خدا میں کوئی فرق اور فاصلہ نہ رہے، تمہیں دار تک لے جائے گی۔ بخدا تمہیں شبدوں نے جو تمہیں اتفاقاً مل گئے ہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ کائنات کے نظام کو درہم برہم کر کے اپنا وجود قائم کرنا اور اپنی ذات کو منوانا کوئی بڑی بات نہیں۔ تمہارے اندر بے پناہ ممکنات ہیں، مگر تم آسان راستوں سے سفر کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم کرامتی ہو؟ افسوس، ہم تجھے اپنی صحبت میں نہیں رکھ سکتے۔ آج سے پہلے تم نے سہل بن عبداللہ کو چھوڑا اور عمر بن عثمان کے پاس رہنے لگے، پھر انہیں چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو۔ تم حسن صحبت کے تقاضے کا علم نہیں رکھتے۔ حسن صحبت کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ہوش و حواس میں رہے۔ جب تم ہوش و حواس سے بیگانہ ہو، حسین نے جواب دیا کہ جب تک انسان اپنی انسانی صفات سے بالکل ہی عاری نہ ہو جائے، وہ اپنے خالق سے پوشیدہ ہی رہتا ہے، اور میں نہاں مستور رہنا نہیں چاہتا۔ جنید بغدادی نے غصے سے فرمایا کہ تم ہوش و مدہوش کے معاملے میں غلط نظریہ رکھتے ہو۔ گوشہ نشینی تمہارے اسباق کے لیے ضروری ہے، لہٰذا یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بے ضائع دستر واپس چلے جاؤ۔ سہیل بن عبداللہ تم پر توجہ کر سکتے ہیں۔ حسین بن منصور نے کہا، آپ کے خیال میں مجھ سے جو افعال سرزد ہوئے ہیں، آخر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم خود ہو۔ حسین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں جو کچھ کرتا ہوں یا جو کچھ کروں گا سب من جانب اللہ ہے، اور یہ ایک ایسا راز ہے جس میں کسی طور پر بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ رکھنا بھی چاہوں تو مجھ سے ایسا نہیں ہوگا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابن منصور، تو جو کچھ کہتا پھر رہا ہے، اسے یقیناً تو کسی نہ کسی داتی چیز کو اپنے لہو سے رنگ کر ہی باز آئے گا۔ اس پر ابن منصور نے کہا کہ مجھے بھی علم ہے کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانے والا ہے۔ میں اس سولی کو بھی دیکھ رہا ہوں جس پر میرا جسم سجے گا، لیکن اے شیخ، چاہے کچھ بھی ہو، میں جو کچھ میرے دل میں ہے زبان پر لاتا رہوں گا، چاہے اسے کسی کے رازوں کے افشا ہونے کا ڈر ہو یا نہ ہو۔ روایت ہے کہ اس موقع پر انہوں نے حضرت جنید بغدادی کو کہا، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ ظاہر کا پیراہن پہن کر خلیفہ وقت کے حکم سے میرے خلاف فتویٰ دستخط کر رہے ہیں، لیکن یہ روایت اس لیے درست نہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس فتوے سے بہت پہلے 297 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ ابو